غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ تنہا تھے، اکیلے تھے مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو، تمہیں بنانے والا ایک خدا ہے، تم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے۔ جو اسلام کے علاوہ جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ انسانوں کو اسٹیٹ کا، ریاست کا غلام بناتی ہیں، انسانوں کا غلام بناتی ہیں، لیبل آزادی کا لگاتی ہیں۔ دنیا میں خوب سمجھ لو آزاد کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر توجہ رکھنی ہے ذرا میری طرف، اور بچوں تم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ حمزہ؟ کیا بول رہا ہے؟ خضر؟ خضر عرف چھٹانکی، چھٹانکی سے ہے نا اتنا سا۔ تو یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ ہم نے اللہ سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے، اخپل طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو ہی نظریے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ یا تو آزاد ہو، اور آزاد کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ملکی قوانین کا پابند ہے، کوئی خاندان کا پابند ہے۔ آزاد تو ایک لیبل ہے، دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، یہ پیغمبروں کا مشترکہ دعویٰ ہے۔ ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن آپ کو پتا ہے جب بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کلچر سے بھی نکالتے ہو، آپ زنا پہ پابندیاں لگاتے ہو، آپ شراب کو حرام قرار دیتے ہو، آپ توحید کے علمبردار بن جاتے ہو، تو بہت سے لوگوں کی اس سے دکانیں بند ہوتی ہیں، منجن بکنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب بھی حق آتا ہے تو باطل کے راستے میں وہ حق رکاوٹ بنتا ہے۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا، ہم انشاءاللہ آگے پیغمبروں کے واقعات آئیں گے تو پڑھتے رہیں گے قرآن میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ معجزے دکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پابند بنایا وہ اسباب کا پابند بنایا ہے کہ تم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی ہیں۔ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ باتیں۔ آج دینداروں کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ افراط و تفریط کا شکار ہیں ہم لوگ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ دونوں کی جو مشترکہ تعریف ہے نا وہ یہ ہے خوارق عادت۔ مشکل ٹرم ہے، گاڑی ٹرم ہے، ابھی سمجھا رہا ہوں، گھبرائیں نہیں۔ خوارق عادت، خارق، خرق کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو، خوارق خارق کی جمع۔ عادت کا مطلب جو ایک یوزولی جو کام ہو رہا ہے نا، نارملی جو کام ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر آگ کا کام کیا ہے؟ سب نے بولنا ہے زور سے، جلانا۔ بندہ آگ میں پھینکا، جل ہی نہیں رہا۔ تو جو کام نارملی ہوتا ہے، جو قدرت کے کام ہے کہ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، لیکن اس دفعہ آگ میں پھینکا اور کوئی کیمیکل بھی نہیں لگا ہوا اس میں، تو یہ خارق عادت ہے۔ یہ اللہ کی جو عادت ہے نا اس سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ ہو، کوئی سائنٹیفک لاجک ہو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں بڑے الٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک کام کر رہی، کوئی کیمیکل لگا دیا یا کچھ، آگ ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے۔ میں سویڈن میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے ہمیں گفٹ کی ایک موم بتی۔ وہ موم بتی دیکھنے میں حقیقت میں نہیں ہے، وہ موم بتی ہے، سیل سے چلتی ہے۔ آپ بٹن آن کریں، اوپر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آگ کا شعلہ، اور بالکل گورا جب کوئی چیز بناتا ہے تو بڑی اس میں ایکوریسی بہت ہوتی ہے، ایسا بالکل آگ کا شعلہ جل رہا ہے وہ، اور نیچے موم ہے، نہ حقیقت میں نیچے موم ہے نہ اوپر آگ ہے، وہ بالکل
بالکل موم بتی. اب گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو شو مارنے کے لیے ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے, وہ میں بٹن آن کر کے یوں کر دیتا ہوں, وہ بالکل ایسے شعلہ ہل بھی رہا ہے, بجھ بھی رہا ہے, تیز بھی ہو رہا ہے, بڑا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں, میں ہاتھ رکھتا ہوں. اب میں چاہوں نا, میں بہترین طریقے سے روحانی ٹوپی ڈرامے کا دھندا چلا سکتا ہوں, میرے پاس بہترین آپشن ہے, بہترین. تو اب میں کیا کروں, ہاتھ اور جل نہیں رہا, ابے بھائی لوگ کہیں گے یار, میں پھر کہوں بھائی یہی تو ہے اصل, تو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ میں کیا ہوں, لیکن آج اللہ نے راز کھول دیا, یہ قدرت کی طرف سے, ہاتھ نہیں جل رہا. تو حالانکہ بھائی وہ خارق عادت کام نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ نظر کا دھوکہ ہے. اصل میں وہ اتنی اسٹائل سے انہوں نے وہ بیٹری اس کی لگائی اور وہ کرنٹ اس میں آ رہا ہے کہ موم بتی لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اس کو خارق عادت نہیں کہتے, اس کو تو جادو کہتے ہیں, نظر کا دھوکہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نظر کا دھوکہ ہی ہے. دیکھو رمضان میں نا تمیز سے آ کے بیٹھا کرو یہاں پہ, ٹائم نکال کے, رمضان اللہ کے لیے خاص کر دو, اس لیے جلدی یوں اٹھنا اور کروٹیں بدلنا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرو, تمیز سے پراپر وے میں بیان سنا کرو, بیٹھ کے دلچسپی کے ساتھ سنا کرو, اور اس نیت سے کہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے رمضان میں, پوری زندگی کیا کرنی ہے, بالکل بدل جانی ہے, بہت ہو گیا, ورنہ مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ابھی مرنے کے ٹائم 2-4 سال, 8, 10, 15, 20, اور کو جو غربت مہنگائی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہمارا قبرستان جانے میں باقی بچا نہیں ہے. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں نا, سانس لینے میں مشکل ہونا شروع ہو گئی ہے, اتنی گندگی کراچی میں, ماشاء اللہ الحمدللہ, صلو علی الحبیب. اب میں زیادہ نہیں جاتا اس طرف. تو اب مسئلہ یہ, اچھا جو ان کو مرنا چاہیے تھا وہ ماشاءاللہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. طارق بھائی کو دیکھ لو آپ, 15-20 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, بیمار ہیں, اور ابھی اطلاعی ان کے ساتھ کے جتنے تھے نکل لیے, جو صحت مند تھے, جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے, ان کو تسلیاں دیتے تھے. اور میں نے پھر پیشگوئی کی تھی, میں نے کہا جب تک پورا سیکٹر 10 مر نہیں جاتا آپ انشاءاللہ زندہ رہو گے, اور اب ماشاءاللہ زندہ ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی, اور اللہ اور مزید لمبی زندگی دے انشاءاللہ. تو اب کیا ہے, یہ عمل کہلاتا ہے خوارق عادت. خوارق عادت یہ موم بتی والا نہیں, حقیقت میں آگ ہو, کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو, پھر بھی انسان نہ جلے. اس کام کو سائنسدان نہیں مانیں گے کبھی بھی, سائنس انکار کرے گی, ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے, خدا. کیوں, جو کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا, تو اس کا مطلب اس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ یفعل ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا. پہلی مرتبہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کی, اس کا مطلب وہ لاجک کا اور سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں بات ہو گئی. مخلوق یعنی میں اور آپ, ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہم سبب کے محتاج ہیں. ہم اگر پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلمہ کن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ کن کی طاقت سے پیاس بولو بجھا دیں. ہمیں چلنا پڑے گا, پانی نکالنا پڑے گا, پینا پڑے گا, آخر میں الحمدللہ کہیں, کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے, ایسے نہیں پیاس بجھے گی ہماری. تو یاد رکھو دینداروں نے یہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے ذمے رکھ لیے ہیں, جو اپنے کام ہیں وہ کس کے ذمے ڈال دیے ہیں, اللہ کے. تو پوری غزوہ تبوک اور سورہ انفال جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ انسان کرے گا, جو اللہ کے کام ہیں وہ کس پہ چھوڑے جائیں گے, وہ اللہ پہ. وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں, وہ اللہ کی مرضی جب چاہے کرے. اب اسی میں یہ سمجھ لو, یہ جو معجزے اور کرامت ہے نا, یہ کہتے ہیں خوارق عادت. عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے تو کبھی یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, کبھی یہ کام ولی اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اولیاء کے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا, ناممکن ہے. یہ دعویٰ جہالت ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. کوئی جاہل آدمی کرامت کا انکار کرے وہ جاہل ہے ایک نمبر کا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ عین توحید ہے. توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے, لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے,
اللہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے, ولی کی قدرت تھوڑی ہے. کرامت جب شرک ہوگی, جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے, اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے, اپنی تھوڑی ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں. تو قرآن میں تذکرہ سے کیوں مان لیتے؟ کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لو گے؟ ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے. تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی, ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے, بشرطے کہ دلیل کیا ہو, یقینی. اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے, مستند آدمی خبر دیتا ہے, تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا. اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے, چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو, ذریعہ مستند ہو, تو پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. پھر یہ کہنا یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں, جہالت کی علامت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے اکابر کو, ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں, بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں ہیں کچھ, لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو شریعت کو فالو کرو, لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں, تو یہ جہالت کی علامت ہے. ہاں, مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ, تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا, مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا, اس کو رد کر دیا جائے گا. جیسے میں بار بار بتاتا ہوں, شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگھی ہے. اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا, یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے, ان کے خون میں خوشبو تھی, تو کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. تو بھائی آپ جہالت, آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے, جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی ہے. یا تو آپ کہو کرامت ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر تو ٹھیک ہے.